میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں لگتا ہے کہ مہک اپنی حرکتوں کی وجہ سے فبیہا اور ایمان کو اپنے خلاف کرنے والی ہے، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ مہک کو اپنے بھائی راہم یا پھر ماں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان کو آفس میں پرموشن ملنے والی ہے، جس پہ مہک سوچتی ہے کہ ایمان آفس جا سکے گی تبھی اسے پرموشن ملے گی نا۔ مہک کو ایمان کی پرموشن سے بہت حسد محسوس ہوتا ہے اور وہ یہی چاہتی ہے کہ فبیہا اور ایمان کو گھر تک محدود کر دے اور مہک کی پرمیشن کے بغیر وہ گھر سے باہر نکل ہی نہ سکیں۔ تبھی مہک ایمان سے کہتی ہے کہ ایمان تمہیں جاب چھوڑنی ہوگی کیونکہ مجھے اب تمہارا آفس جانا پسند نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم گھر پر دھیان دو اور خاص طور پہ شاویر پہ۔ ایمان کو حیرت ہوتی ہے کہ مہک کو اچانک شاویر کا خیال کیسے آ گیا اور اس سے اتنی ہمدردی کیوں محسوس ہو رہی ہے، جس پہ مہک بات بناتے ہوئے کہتی ہے کہ ایمان، مجھے پتا ہے تمہارے دل میں شاویر کے لیے نفرت ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں اپنا رشتہ ٹھیک کرو، کیونکہ چاہے تمہیں شوہر کی ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن زاویار کو باپ کی ضرورت ضرور ہے، اور ایک باپ کے ہوتے ہوئے بھی زاویار بن باپ کے جس طرح سے پل رہا ہے، تم آفس جاتی ہو، اسے اپنی ماں کے گھر چھوڑ جاتی ہو، مجھے یہ سب پسند نہیں، اس لیے میں گھر کا ماحول بہتر بنانے کے لیے چاہتی ہوں کہ تم اور شاویر ایک ساتھ وقت گزارو تاکہ آپس کی کشیدگی کو ختم کر سکو۔ اس کے لیے سب سے پہلے تمہیں جاب کو چھوڑنا ہوگا، جس پہ ایمان کہتی ہے کہ مہک بھابھی، آپ ہوتی کون ہیں میری زندگی کے فیصلے لینے والی؟ جب میرے ساس سسر کو میری جاب پہ کوئی اعتراض نہیں تو میں آپ کی بات مان کے آخر اپنی جاب کیوں چھوڑوں؟ یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے کہ میں جاب کنٹینیو کرتی ہوں یا چھوڑتی ہوں، اور آپ کو میرے اور شاویر کے رشتے کے لیے بھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں تو بہتر ہے، ویسے بھی آپ نے میرے ذمے جو کام لگا رکھا ہے رات کے کھانے کا، وہ تو میں ہمیشہ آفس سے آ کے بنا ہی دیتی ہوں، پھر آپ کو آخر میری جاب سے اتنا اعتراض کیوں ہے؟ جس پہ مہک کہتی ہے کہ ایمان، تمہیں یاد ہوگا کہ امی کی بھی مرنے سے پہلے یہی خواہش تھی کہ تمہارا اور شاویر کا رشتہ پہلے کی طرح ہو جائے۔ اب امی تو اس دنیا میں نہیں ہیں اور ابو نے گھر کی تمام ذمہ داریاں مجھے سونپ دی ہیں، تو میں وہی کروں گی جو اس گھر کے لیے، گھر کے افراد کے لیے اور گھر کے ماحول کے لیے بہتر ہے۔ مہک ایمان کا ابھی تک لحاظ صرف اس لیے کر رہی تھی کہ مہک راہم کی بہن ہے اور مسکان نے رخصت ہو کے مہک کے میکے جانا ہے۔ ایک تو ایمان راہم کا لحاظ کر رہی تھی اور پھر اسے مسکان کی بھی فکر تھی کہ کل کو جب مسکان رخصت ہو کے جائے گی تو مہک اس کے لیے کوئی پرابلمز کریٹ نہ کرے، لیکن اب تو مہک نے حد ہی کر دی۔ ایمان بھلا مہک کے لیے اپنی جاب کیوں چھوڑے، اور وہ بھی تب جب ترقی چند ہی قدم دور ہے اور ایمان دن رات ایک کر کے اپنے نئے پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے۔ تو ایمان مہک سے صاف کہہ دیتی ہے کہ نہ تو میں شاویر سے اپنا رشتہ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی میں اپنی جاب چھوڑنا چاہتی ہوں، اور زاویار کے لیے بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سے بچے ایسے ہیں جو بن باپ کے پلتے ہیں، میں اسے ماں اور باپ دونوں بن کے پال سکتی ہوں۔ اب ایمان کی اس بات پہ مہک کو شدید غصہ آئے گا، لیکن وہ اپنے غصے کا اظہار اوپنلی نہیں کرے گی، بلکہ اندر ہی اندر ایمان کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرے گی اور آصف صاحب کو بھی ایمان کے خلاف استعمال کرے گی۔ آصف صاحب کے پاس جائے گی اور روتے ہوئے کہے گی کہ ابو، میں تو اس گھر کی بھلائی کے لیے چاہتی تھی کہ ایمان جاب چھوڑ دے تاکہ ایمان اور شاویر پھر سے ایک ہو سکیں، لیکن ایمان نے نہ صرف مجھے انکار کیا بلکہ میری خاصی انسلٹ بھی کی ہے، لیکن میں اس کے باوجود اپنی کوشش جاری رکھوں گی شاویر اور ایمان کو ایک کرنے کے لیے اور ان کے رشتے کو پھر سے مضبوط بنانے کے لیے، لیکن اس سلسلے میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ شاویر سے بات کریں کہ وہ خود ایمان سے معافی مانگے اور اپنے رشتے کو بہتر بنانے کے لیے تگ و دو کرے، اور دوسرا آپ خود ایمان سے کہیں کہ وہ جاب چھوڑ دے۔ آصف صاحب کو یہ بات اچھی تو نہیں لگتی کہ وہ ایمان کو جاب چھوڑنے کا کہیں، البتہ وہ شاویر سے ضرور بات کرتے ہیں اور شاویر سے کہتے ہیں کہ بیٹا، تم نے اپنے اور ایمان کے رشتے کے لیے کیا سوچا؟ جس پہ شاویر کہتا ہے کہ ابو، سچ کہوں تو میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے نقصانات کیے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ اپنے رشتے کو خراب کرنا میرا زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ جس پہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ تمہیں خود ہی اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔
تو آصف صاحب اب شاویر سے کہیں گے کہ تم خود ایمان کے ساتھ اپنے رشتے کو بہتر کرنے کے لیے ایک قدم بڑھاؤ تو صحیح، باقی اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اس سلسلے میں ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہاری مرحوم ماں کی دعائیں بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کی بھی تو یہی خواہش تھی کہ تم اور ایمان پھر سے ایک ہو جاؤ۔ لیکن شاویر جب ایمان سے بات کرنے کی اور اپنے رشتے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا تو ایمان کی طرف سے بہت کولڈ رسپانس ملے گا، اور وہ شاویر سے صاف کہہ دے گی کہ شاویر، جس وقت تم نے مجھے تنہا چھوڑا تھا اور گھر سے نکالا تھا، اس وقت مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور اب جب کہ میں اور میرا بیٹا تمہارے بغیر جینا سیکھ چکے ہیں تو تمہارے واپس آنے پہ یا شرمندہ ہونے پہ مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوگی، اور سچ پوچھو تو مجھے اس بات پر بھی افسوس ہے کہ تم نے ماہنور کو موقع نہیں دیا۔ وہ تم سے معافی مانگ رہی تھی لیکن تم نے اس سے رشتہ ہی ختم کر دیا۔ اگر اس نے غلطی کی تھی تو غلطی تو تم نے بھی کی تھی، اور اگر تم ماہنور کو معاف نہیں کر سکے تو پھر میں تمہیں معاف کیوں کروں؟ یہاں پر شاویر کو احساس ہوگا کہ کہہ تو ایمان ٹھیک رہی ہے، ٹھیک ہے ماہنور نے پیسوں کے معاملے میں مجھ سے دھوکہ کیا، تو میں نے بھی تو ایمان کے ساتھ رشتے کے معاملے میں دھوکہ کیا تھا۔ جب میں ماہنور کے دھوکے کو معاف نہیں کر سکا تو بھلا ایمان میرے دھوکے کو کیسے معاف کر سکتی ہے؟ دوسری طرف فبیہہ ہے جسے اب مہک سے شدید چڑ ہونے لگی ہے کہ خود تو سارا دن آرام سے صوفے پہ بیٹھی رہتی ہے اور ہم پہ ایسے حکم چلاتی ہے جیسے یہ کہیں کی مہرانی ہو اور ہم اس کی زر خرید نوکرانیاں ہوں، جبکہ فبیہہ تو خود امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے گھر میں تو نوکروں کی ایک فوج اس کے کام کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے۔ ابھی تک تو فبیہہ مہک کے کہنے کے مطابق ہر کام کر رہی تھی، لیکن جب اس کا بیٹا بہت زیادہ اگنور ہوتا ہے تو فبیہہ سوچتی ہے کہ مہک کی اپنی تو کوئی اولاد ہے نہیں، اور اسے ذرا بھی احساس نہیں کہ میرا بیٹا اگنور ہو رہا ہے تو ذرا اس کا خیال ہی رکھ لے، بلکہ الٹا مجھے بھی کاموں میں الجھائے رکھتی ہے تاکہ میں بھی اپنے بیٹے کا خیال نہ رکھ سکوں۔ اور ایسے میں جب المیر آتا ہے اور مہک کی پتہ نہیں کیوں تعریف کرتا ہے کہ مہک بھابھی نے کس اچھے طریقے سے گھر کو سنبھال رکھا ہے، تو فبیہہ کو تو جیسے آگ ہی لگ جاتی ہے کہ اب میرا شوہر بھی اس مہک کی تعریف کرے گا جو سارا دن کوئی کام نہیں کرتی بلکہ سارے کام ہم سے لیتی ہے۔ ایسے میں المیر جب فبیہہ سے اپنی کسی چیز شاید ساکس کے بارے میں پوچھتا ہے تو فبیہہ بھی ٹکا سا جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ جا کے اپنی اسی مہک بھابھی سے پوچھ لو نا، وہ تو بہت سمجھدار ہیں، انہیں تو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ فبیہہ مہک کا سارا غصہ المیر پہ نکالنے والی ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں کے رشتے میں بھی تھوڑے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے۔ لیکن ناظرین، اس سب میں مجھے خیال آ رہا ہے فبیہہ کے چھوٹے بھائی زین کا۔ اب تسلیم اور عمران تو یو ایس جا رہے ہیں، جبکہ ان لوگوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ زین ہمارے ساتھ یو ایس جا رہا ہے، تو پھر زین ہے کہاں؟ پچھلی ایک دو ایپیسوڈ میں فبیہہ نے اپنے بیٹے کا تو ذکر کیا لیکن زین کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ تسلیم جب آؤٹ آف کنٹری جانے لگے گی یا پھر اسے لگے گا کہ اب میں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانے والی ہوں تو شاید زین کو مہک کے حوالے کر دے گی، لیکن جو حرکتیں اب مہک کی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ فبیہہ اپنی ماں کو کبھی ایسا کرنے دے گی۔ تو کیا لگتا ہے ناظرین، مہک کو اب سیدھا کون کرے گا، فبیہہ یا ایمان؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔